میرا نام نائمہ ہے اور میرے شوہر دوسرے شہر ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور میں اپنے شوہر کے بنا گھر میں رہتی ہوں۔ ہمارے گھر میں 4 لوگ ہیں، میں، میرا دیور سنی، میری ساس اور میرے سسر۔ میرے دیور سنی کی عمر ابھی 16 سال ہے اور وہ پڑھائی میں تھوڑا کمزور ہے، اسی لیے میں ہر روز اسے پڑھائی میں مدد کرتی ہوں تاکہ وہ اچھے نمبر لا سکے۔ سنی کے ساتھ پڑھتے ہوئے مجھے اس کی سادہ طبیعت اور معصومیت سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ میری مدد کے لیے تیار رہتا تھا اور مجھ سے بہت احترام سے بات کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے احساسات ایک مختلف سمت میں بڑھنے لگے۔ کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ شاید میرا دیور بھی میرے ان چھپے ہوئے جذبات کو سمجھتا ہوگا، لیکن اس کی نظروں میں ہمیشہ وہی بھابھی کا احترام نظر آتا تھا۔ ایک دن جب میں اسے پڑھا رہی تھی تو میں نے اسے مزید قریب محسوس کرنے کی کوشش کی۔ میرے دیور نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ ہلکی سی بے چینی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بھابھی، ہمیں اپنے رشتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ میرے لیے ہمیشہ معزز ہیں، میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ احساس بس یہاں تک محدود رہے۔ دیور کی یہ بات سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا، جس سے میرے احساسات پر ایک نئی سمجھ کی پرت آ گئی تھی۔ اس کی سمجھداری اور معصومیت نے مجھے خود پر غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس دن میں نے ایک خوبصورت اور آرام دہ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ جب میرے دیور نے مجھے دیکھا تو اس کی نگاہیں میری طرف ٹھہر گئیں۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بھابھی، آپ تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو چھو لیا تھا۔ اس کا محبت بھرا برتاؤ مجھے عجیب لگا، لیکن ساتھ ہی اچھا بھی۔ اس رات کمرے میں بوریت اور غصے کے بجائے اپنے دیور کے ساتھ گزرا ہوا وقت میرے لیے خاص تھا۔ میرے دیور کا مجھ سے اس طرح سے بات کرنا نہ صرف اس کی پختگی کو ظاہر کرتا تھا، بلکہ مجھے رشتوں کی صحیح حدود کا بھی احساس دلایا۔ اس دن میرے دیور کے الفاظ نے میرے دل میں ہلچل مچا دی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں جو سوچ رہی تھی وہ غلط تھا، لیکن پھر بھی اپنے دیور کی معصومیت اور اس کی باتیں مجھے بار بار اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ہر روز اس کی آنکھوں میں ایک نئی انکہی بات ہوتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی میرے بارے میں سوچتا ہے، لیکن میرے دیور کا ہر بار یہی کہنا کہ بھابھی، ہمیں صحیح راہ پر چلنا چاہیے، مجھے روک دیتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ شوہر کی دوری اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شوہر کو کال کر کے اس بات کا احساس دلاتی تو وہ اپنے مسائل لے کر بیٹھ جاتا۔ میرے شوہر کو یہ نوکری بڑی مشکل سے ملی تھی، اسی لیے وہ یہ نوکری کسی قیمت پر بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ شوہر کی تنخواہ سے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ مگر شوہر کی دوری مجھے دن بہ دن اپنے دیور کی طرف لے جا رہی تھی۔ ایک شام جب ہم دونوں پڑھائی کر رہے تھے تو میں نے اپنے دیور سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ دوستی کبھی محبت میں بدل سکتی ہے؟ میرے دیور نے تھوڑی دیر خاموش رہتے ہوئے کہا، بھابھی، دوستی ہمیشہ خاص ہوتی ہے، لیکن محبت میں بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے رشتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ شاید میں اپنے آپ کو ایک غلط سمت میں لے کر جا رہی تھی، لیکن ایک نامعلوم دھاگا تھا جو مجھے اس معصوم اور حساس لڑکے سے جوڑتا تھا۔ کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ کیا وہ میرے احساسات کو سمجھتا ہے؟ کیا وہ بھی میرے لیے یہی محسوس کرتا ہے؟ مگر پھر مجھے اپنے دیور کی سمجھداری اور صاف دلی یاد آ جاتی تو میں پیچھے ہٹ جاتی۔ میرا دیور ابھی کم عمر تھا، مگر وہ کردار کا بہت اچھا تھا۔ اسے احساس تھا کہ میں اس کے بڑے بھائی کی امانت تھی، تبھی تو وہ مجھ سے دور دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر اس گھر میں میرے دیور اور میرے سوا کون تھا؟ میرے ساس سسر کو بیمار رہتے تھے، اسی لیے وہ رات دن اپنے کمرے میں بند رہتے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گھر کا کام بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جب میں اپنے کچن میں کام کر رہی تھی تو میرا دیور وہاں آ گیا۔ میں نے اسے چاکلیٹ دیتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارے لیے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی، لیکن پھر وہ تھوڑی سنجیدگی سے بولا، بھابھی، آپ میری بھابھی ہیں، مجھے ہر وقت آپ سے یہی یاد دلانا ہوگا کہ ہمارا رشتہ خاص ہے، لیکن حدود میں رہنا چاہیے۔ اس کی اس بات نے میرے دل میں ہلچل پیدا کر دی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے ایک چالاکی دے رہا ہو، لیکن اس کی معصومیت نے مجھے اور بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ابھی کم عمر تھا مگر سمجھداری کی باتیں کرتا تھا، جبکہ میں بڑی تھی مگر میرا دل مجھے بار بار غلط راستے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں اپنے دیور کو دیکھ کر سوچتی رہتی کہ کیوں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جو ہمارے درمیان ایک نیا رشتہ بنا سکے، لیکن پھر میرے دیور کی سچائی اور سمجھداری نے مجھے واپس اصل حقیقت میں کھڑا کیا، جہاں ہمیں اپنے رشتوں کی عزت برقرار رکھنی تھی۔ کچھ دن بعد ہم دونوں ایک ساتھ بازار گئے۔ وہاں میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ بھابھی، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ رشتے کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے بہت خاص ہیں، لیکن ہمیں اپنے راستے بھی صاف رکھنے چاہیے۔
اس کی باتوں میں ایک گہری سمجھ تھی جو میرے دل کو چھو گئی تھی۔ جب میں اپنے دیور کی معصومیت اور اس کی سوچ کو دیکھتی تو کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں اسے اور قریب سے جانوں، لیکن اس کی سمجھداری اور میرا خود پر کنٹرول مجھے ہر بار روک دیتا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں غلط سمت میں جا رہی ہوں اور مجھے اپنے رشتوں کو صرف احترام اور محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ جو ہی مہینہ ختم ہوا میرا شوہر تنخواہ دینے گھر آیا۔ شوہر کو دیکھ کر میں سب کچھ بھول گئی، مگر وہ 2 دن کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہی نوکری پر گیا میں پھر سے اکیلی پڑ گئی۔ میں پھر سے اپنے دیور کی طرف دیکھنے لگی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میرے دیور کے ساتھ گزارے پل میرے لیے خاص ہوتے گئے۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی۔ کبھی کبھی جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو اس کی مہک مجھے چونکا دیتی۔ اس نازک لمحے میں جب ہم پڑھائی کرتے یا باتیں کرتے مجھے اس کے قریب رہ کر عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ ایک شام ہم دونوں کچھ کام کر رہے تھے۔ میرا دیور آ کر بولا، بھابی کیا آپ میری مدد کر دیں گی؟ مجھے کچن میں کچھ چیزیں چاہیے۔ اس کی آواز میں ایک معصومیت تھی، لیکن میرے دل میں ایک نیا احساس جاگ اٹھا۔ میں نے اس کے پاس بلایا اور کہا، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ جیسے ہی وہ قریب آیا میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے پاس آنے کی خواہش نے میرے دل میں ہلچل مچا دی۔ میں نے گہری سانس لی اور خود کو سمجھانے لگی کہ یہ صرف ایک جذباتی کھیل ہے، لیکن اس لمحے اس کے پاس ہوتے مجھے ایسا لگا جیسے ہم دونوں ہی ایک نئی دنیا میں ہیں، جہاں صرف ہم ہیں اور ہمارے درمیان کی دوری کم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر کچھ دن بعد میرے دیور نے مجھ سے کہا، بھابی آپ کو لگتا ہے کہ دوستی کبھی محبت میں بدل سکتی ہے؟ میرے دیور نے مجھ سے پوچھا تو اس کی معصومیت بھری آنکھوں میں مجھے اپنی پرچھائی سی نظر آئی۔ میں ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خاص ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بے چینی تھی، لیکن پھر بھی اس نے میرے ہاتھ کو آہستہ سے چھوا۔ اس لمس نے مجھے اور بھی اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ اس لمحے میں جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم کبھی سوچتے ہو کہ اگر ہم ایک دوسرے کے اور قریب ہوں تو کیا ہوگا؟ میری بات سن کر میرے دیور نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بھابی ہمارے رشتے کا کیا؟ ہم ایک خاندان ہیں، اگر ہم اس راستے پر چلے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ اس کی سمجھداری نے میرے دل میں ہلچل مچا دی۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے احساسات کو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی خود کو روکے ہوئے ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنے احساسات کو چھپانا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، تمہاری موجودگی مجھے بہت سکون دیتی ہے۔ میرے دیور نے میری طرف دیکھا اور اس نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بھابی یہ سب غلط ہے، ہمیں ایسے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کی باتوں نے مجھے ایک ٹھنڈک سی دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے جذبات کا احترام کر رہا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے جذبات اور بھی پیچیدہ ہوتے گئے۔ ایک دن میرے دیور نے مجھ سے کہا، تو کیوں نہ ہم کہیں باہر گھومنے چلیں، تمہیں اچھا لگے گا۔ اس نے مجھ سے کہا، بھابی تمہیں اس طرح سے مسکراتے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، تمہاری ہنسی میں ہی سارا دنیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں سچ میں مسکرا اٹھی۔ بہت دنوں بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے جذبات کو سمجھ رہا ہے، میری پرواہ کر رہا ہے۔ ہم نے پارک میں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کی، ہنسی مزاح کی اور پرانے گیت بھی گنگنائے۔ لوٹتے ہوئے ہم ایک دکان پر کچھ کھانے کی چیزیں لیں اور چائے پیتے پیتے واپس لوٹنے لگی۔ اسی وقت دیور نے کہا، بھابی مجھے آج بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے۔ اسی وقت میں نے بھی اپنے دل کی باتیں شیئر کی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آتے ہو۔ تھوڑی دیر میں ہم گھر پہنچ گئے، پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ہر روز ایسے ہی ٹائم پاس ہونے لگا۔ اپنے دیور کے لیے میرے جذبات بدلتے جا رہے تھے، لیکن اس کی سمجھداری نے مجھے ہر بار صحیح راہ پر لوٹنے پر مجبور کیا۔ ایک دن کچن میں ہم دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ میں اسے دیکھ کر سوچنے لگی کہ کیا کبھی ہم اس رشتے کو کچھ اور معنی دے سکیں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ خاص ہیں؟ میرے دیور نے مجھ سے آنکھیں ملاتے ہوئے کہا، بھابی ہم ہمیشہ خاص رہیں گے، لیکن ہمیں اس رشتے کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی آواز میں پختگی تھی جو میرے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچن میں گزارا گیا وہ وقت میرے لیے خاص تھا۔ میرے دیور کی آنکھوں میں جو معصومیت تھی وہ مجھے بار بار اس کی طرف کھینچتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں اس کے لیے ایک انجانی سی محبت پنپ رہی تھی، جسے میں نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کبھی کبھار جب وہ میری طرف دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے وہ بھی میرے جذبات کو محسوس کرتا ہے۔
ایک دن میں نے اپنے دیور سے کہا، تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے مجھے لگا کہ تم ایک بہت ہی سیدھے سادے لڑکے ہو۔ اس نے ہنس کر کہا، بھابھی میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہوں، لیکن آپ مجھے پڑھائی میں مدد کرنے کے لیے جو وقت دیتی ہیں وہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اس کی باتوں میں ایمانداری تھی، لیکن میرے دل میں ایک ہلچل تھی۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت خاص ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی آئی۔ اس نے سر جھکا لیا اور بولا، بھابھی ہمیں اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، ہم خاندان ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو چھو لیا، لیکن پھر بھی مجھے لگا وہ میرے دل کی باتیں نہیں سمجھ رہا۔ اس کے پاس ہوتے ہوئے مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا تھا جیسے میں اس کے ساتھ بیٹھی رہوں اور یہ وقت کبھی ختم نہ ہو۔ کچھ دن بعد میرے دیور نے مجھ سے کہا، بھابھی کیا ہم اس بار مارکیٹ چلیں؟ مجھے کچھ کتابیں خریدنی ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا آئیڈیا ہے، چلو ہم نکلتے ہیں۔ جب ہم بازار پہنچے تو میں نے اس کے لیے ایک کتاب خریدی۔ یہ تمہارے لیے، میں نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آپ ہمیشہ میرا دھیان رکھتی ہیں۔ بازار میں ایک دکان پر جا کر جب ہم دونوں نے چاکلیٹ دی تو میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں کبھی ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں اور بھی قریب ہونا چاہیے؟ میں نے اپنی آواز کو ہلکا کرتے ہوئے کہا، دوستانہ کر کے کہا تھا۔ میرے دیور نے اپنی نظریں جھکا لی اور بولا، بھابھی یہ سب بہت پیچیدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں، لیکن ہمیں صحیح راستہ چننا چاہیے۔ اس کی آواز میں پختگی تھی اور اس نے میرے جذبات کا احترام کیا۔ پھر ایک شام جب ہم دونوں گھر پر اکیلے تھے، میں نے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ تمہارے بغیر میں خود کو ادھورا محسوس کرتی ہوں۔ میرے دیور نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بھابھی میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن ہمیں اسے غلط سمت میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ خاندان میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی باتیں مجھے سچائی کا احساس دلایا، لیکن میرے دل میں دیور کے لیے ایک گہرائی تھی جو بار بار مجھ سے کہتی تھی کہ میں اپنے محسوسات کو چھپا نہیں سکتی۔ ایک رات جب ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو میں نے آہستہ سے کہا، کیا تم کبھی میرے قریب آنا چاہو گے؟ یہ بات سن کر میرا دیور حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے دھوکا تھا۔ پھر میرا دیور بولا، بھابھی ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے رشتے کا احترام کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی آواز میں سختی لاتے ہوئے کہا۔ میرے دل میں ایک ہلچل تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنے دیور کی معصومیت اور سمجھداری مجھے ہر بار واپس صحیح راستے پر لے آتی ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میرے دل میں جو جذبات تھے انہیں ایک حد میں رہنا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن دیور اور میرے درمیان کی معصومیت بھری باتیں کبھی ختم نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے جذبات کو سمجھا اور دیور کے حق میں احترام کے ساتھ اپنے رشتے کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لیے میری چاہت ایک چنگاری بنا دیا جو کہ ہمیشہ زندہ رہی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرا اور میرے دیور کے درمیان کا رشتہ اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ دیور معصومیت اور میری محبت بھری باتیں ہمارے درمیان ایک ایسا بندھن بنا رہی تھی جو ہر دن اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ہر پل جو وہ ساتھ گزارتے اس میں ایک نئی گرمائی اور نزدیکی کا احساس ہوتا تھا۔ ایک شام جب ہم دونوں ایک ساتھ گھر میں بیٹھے تھے تو میں نے اپنے دیور سے کہا، تمہاری کمپنی میں مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میں تم سے بغیر کسی بات کے بھی بات کر سکتی ہوں۔ میرے دیور نے مسکراتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے بھی تمہارے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے، تم سے باتیں کر کے مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ ہماری دوستی اب ایک گہری جذبات میں بدل رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں اپنے دیور کے لیے ایک محبت کی گہرائی ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ ہمیں اپنے رشتے کو مقدس رکھنا ہے۔ ایک دن جب میں نے اپنے دیور کے ساتھ چائے پینے کا ارادہ بنایا تو میں نے چپکے سے کہا، کیا تم کبھی میرے بغیر رہ پاؤ گے؟ میری بات سن کر میرے دیور نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، بھابھی تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو، لیکن ہمیں اپنے رشتے کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے دیور کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دیور میری طرف متوجہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے سوچا یہ ایک مقدس رشتہ ہے جسے ہمیں کبھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک رات جب ہم دونوں باغ میں ٹہل رہے تھے تو میں نے اپنے دیور سے کہا کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ میرے دیور نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، بھابھی ہمارا رشتہ واقعی خاص ہے، لیکن ہمیں اسے پختہ رکھنا چاہیے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہ رشتہ تھا جہاں محبت کا احساس ہوتا ہے لیکن حدیں بھی تھی۔ ہم دونوں اپنی محسوسات کو سمجھتے تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارا رشتہ کبھی بھی کسی غلط سمت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے دیور سے کہا، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خاص رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے رشتے کا احترام کرنا ہوگا۔
یہ سن کر میرے دیور نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بھابھی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن ہم اسے ایک مقدس بندھن بنائے رکھیں گے۔ اس سمجھ نے ہمارے درمیان ایک نئی امید اور بھروسے کو جنم دیا، جس سے ہم ایک دوسرے کے اور قریب ہوتے گئے، لیکن اپنے رشتے کو کبھی بھی غلط سمت میں جانے نہیں دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میرے دیور کے درمیان رشتہ اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں دیور کے لیے ایک نازک لیکن گہری محبت ہے۔ جب بھی ہم ساتھ ہوتے ہیں میرے دل میں کچھ کہنے کی خواہش ہوتی، لیکن ہر بار دیور کی معصومیت مجھے روک دیتی۔ ادھر دوسری طرف میری ساس بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ باہر نکلنے لگی تھی، اسی لیے ہم دونوں آزادی سے باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میرے دیور نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور نہ جانے میری ساس نے اس سے کیا کہا کہ وہ دوسرے شہر میں شوہر کے پاس چلا گیا، اس کی نوکری کرنے لگا، جبکہ میرے شوہر کو واپس گھر بھیج دیا۔ اب میرا شوہر یہیں اسی شہر میں نوکری کرنے لگا۔ میرے اور میرے دیور کے درمیان ایک خاص رشتہ بن گیا تھا۔ تبھی تو اس نے میرے دل کی بات جان لی تھی اور میرے شوہر کو میرے پاس بھیج دیا، اور وہ خود دوسرے شہر نوکری کرنے لگا۔ شوہر کے گھر آنے پر میں بہت خوش تھی اور دل ہی دل میں اپنے دیور کو بہت دعائیں دیتی تھی، کیونکہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میرا نام نائمہ ہے اور میرے شوہر دوسرے شہر ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور میں اپنے شوہر کے بنا گھر میں رہتی ہوں۔ ہمارے گھر میں 4 لوگ ہیں، میں، میرا دیور سنی، میری ساس اور میرے سسر۔ میرے دیور سنی کی عمر ابھی 16 سال ہے اور وہ پڑھائی میں تھوڑا کمزور ہے، اسی لیے میں ہر روز اسے پڑھائی میں مدد کرتی ہوں تاکہ وہ اچھے نمبر لا سکے۔ سنی کے ساتھ پڑھتے ہوئے مجھے اس کی سادہ طبیعت اور معصومیت سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ میری مدد کے لیے تیار رہتا تھا اور مجھ سے بہت احترام سے بات کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے احساسات ایک مختلف سمت میں بڑھنے لگے۔ کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ شاید میرا دیور بھی میرے ان چھپے ہوئے جذبات کو سمجھتا ہوگا، لیکن اس کی نظروں میں ہمیشہ وہی بھابھی کا احترام نظر آتا تھا۔ ایک دن جب میں اسے پڑھا رہی تھی تو میں نے اسے مزید قریب محسوس کرنے کی کوشش کی۔ میرے دیور نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ ہلکی سی بے چینی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بھابھی ہمیں اپنے رشتوں کا احترام کرنا چاہیے، آپ میرے لیے ہمیشہ معزز ہیں، میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ احساس بس یہاں تک محدود رہے۔ دیور کی یہ بات سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا، جس سے میرے احساسات پر ایک نئی سمجھ کی پرت آ گئی تھی۔ اس کی سمجھداری اور معصومیت نے مجھے خود پر غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس دن میں نے ایک خوبصورت اور آرام دہ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ جب میرے دیور نے مجھے دیکھا تو اس کی نگاہیں میری طرف ٹھہر گئیں۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بھابھی آپ تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو چھو لیا تھا۔ اس کا محبت بھرا برتاؤ مجھے عجیب لگا، لیکن ساتھ ہی اچھا بھی۔ اس رات کمرے میں بوریت اور غصے کے بجائے اپنے دیور کے ساتھ گزرا ہوا وقت میرے لیے خاص تھا۔ میرے دیور کا مجھ سے اس طرح سے بات کرنا نہ صرف اس کی پختگی کو ظاہر کرتا تھا، بلکہ مجھے رشتوں کی صحیح حدود کا بھی احساس دلایا۔ اس دن میرے دیور کے الفاظ نے میرے دل میں ہلچل مچا دی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں جو سوچ رہی تھی وہ غلط تھا، لیکن پھر بھی اپنے دیور کی معصومیت اور اس کی باتیں مجھے بار بار اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ہر روز اس کی آنکھوں میں ایک نئی انکہی بات ہوتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی میرے بارے میں سوچتا ہے، لیکن میرے دیور کا ہر بار یہی کہنا کہ بھابھی ہمیں صحیح راہ پر چلنا چاہیے مجھے روک دیتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ شوہر کی دوری اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شوہر کو کال کر کے اس بات کا احساس دلاتی تو وہ اپنے مسائل لے کر بیٹھ جاتا۔ میرے شوہر کو یہ نوکری بڑی مشکل سے ملی تھی، اسی لیے وہ یہ نوکری کسی قیمت پر بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ شوہر کی تنخواہ سے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ مگر شوہر کی دوری مجھے دن بہ دن اپنے دیور کی طرف لے جا رہی تھی۔ ایک شام جب ہم دونوں پڑھائی کر رہے تھے تو میں نے اپنے دیور سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ دوستی کبھی محبت میں بدل سکتی ہے؟ میرے دیور نے تھوڑی دیر خاموش رہتے ہوئے کہا، بھابھی دوستی ہمیشہ خاص ہوتی ہے، لیکن محبت میں بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے رشتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ شاید میں اپنے آپ کو ایک غلط سمت میں لے کر جا رہی تھی، لیکن ایک نامعلوم دھاگا تھا جو مجھے اس معصوم اور حساس لڑکے سے جوڑتا تھا۔ کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ کیا وہ میرے احساسات کو سمجھتا ہے؟ کیا وہ بھی میرے لیے یہی محسوس کرتا ہے؟ مگر پھر مجھے اپنے دیور کی سمجھداری اور صاف دلی یاد آ جاتی تو میں پیچھے ہٹ جاتی۔ میرا دیور ابھی کم عمر تھا،
مگر وہ کردار کا بہت اچھا تھا. اسے احساس تھا کہ میں اس کے بڑے بھائی کی امانت تھی. تبھی تو وہ مجھ سے دور دور رہنے کی کوشش کرتا تھا. مگر اس گھر میں میرے دیور اور میرے سوا کون تھا؟ میرے ساس سسر کو بیمار رہتے تھے، اسی لیے وہ رات دن اپنے کمرے میں بند رہتے تھے. ویسے بھی ہمارے گھر کا کام بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. ایک دن جب میں اپنے کچن میں کام کر رہی تھی تو میرا دیور وہاں آ گیا. میں نے اسے چاکلیٹ دیتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارے لیے. اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی، لیکن پھر وہ تھوڑی سنجیدگی سے بولا، بھابھی آپ میری بھابھی ہیں. مجھے ہر وقت آپ سے یہی یاد دلانا ہوگا کہ ہمارا رشتہ خاص ہے، لیکن حدود میں رہنا چاہیے. اس کی اس بات نے میرے دل میں ہلچل پیدا کر دی. مجھے لگا جیسے وہ مجھے ایک چالاکی دے رہا ہو، لیکن اس کی معصومیت نے مجھے اور بھی اپنی طرف کھینچ لیا. وہ ابھی کم عمر تھا مگر سمجھداری کی باتیں کرتا تھا، جبکہ میں بڑی تھی مگر میرا دل مجھے بار بار غلط راستے کی طرف لے جا رہا تھا. میں اپنے دیور کو دیکھ کر سوچتی رہتی کہ کیوں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جو ہمارے درمیان ایک نیا رشتہ بنا سکے. لیکن پھر میرے دیور کی سچائی اور سمجھداری نے مجھے واپس اصل حقیقت میں کھڑا کیا، جہاں ہمیں اپنے رشتوں کی عزت برقرار رکھنی تھی. کچھ دن بعد ہم دونوں ایک ساتھ بازار گئے. وہاں میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ بھابھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ رشتے کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے بہت خاص ہیں، لیکن ہمیں اپنے راستے بھی صاف رکھنے چاہیے. اس کی باتوں میں ایک گہری سمجھ تھی جو میرے دل کو چھو گئی تھی. جب میں اپنے دیور کی معصومیت اور اس کی سوچ کو دیکھتی تو کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں اسے اور قریب سے جانوں، لیکن اس کی سمجھداری اور میرا خود پر کنٹرول مجھے ہر بار روک دیتا. مجھے احساس ہوا کہ میں غلط سمت میں جا رہی ہوں اور مجھے اپنے رشتوں کو صرف احترام اور محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. جو ہی مہینہ ختم ہوا میرا شوہر تنخواہ دینے گھر آیا. شوہر کو دیکھ کر میں سب کچھ بھول گئی، مگر وہ 2 دن کے لیے آیا تھا. جیسے ہی نوکری پر گیا میں پھر سے اکیلی پڑ گئی. میں پھر سے اپنے دیور کی طرف دیکھنے لگی. یوں ہی دن گزرتے گئے اور میرے دیور کے ساتھ گزارے پل میرے لیے خاص ہوتے گئے. میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی. کبھی کبھی جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو اس کی مہک مجھے چونکا دیتی. اس نازک لمحے میں جب ہم پڑھائی کرتے یا باتیں کرتے مجھے اس کے قریب رہ کر عجیب سی خوشی ملتی تھی. ایک شام ہم دونوں کچھ کام کر رہے تھے. میرا دیور آ کر بولا، بھابھی کیا آپ میری مدد کر دیں گی؟ مجھے کچن میں کچھ چیزیں چاہیے. اس کی آواز میں ایک معصومیت تھی، لیکن میرے دل میں ایک نیا احساس جاگ اٹھا. میں نے اس کے پاس بلایا اور کہا، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں. جیسے ہی وہ قریب آیا میری دھڑکن تیز ہو گئی. اس کے پاس آنے کی خواہش نے میرے دل میں ہلچل مچا دی. میں نے گہری سانس لی اور خود کو سمجھانے لگی کہ یہ صرف ایک جذباتی کھیل ہے. لیکن اس لمحے اس کے پاس ہوتے مجھے ایسا لگا جیسے ہم دونوں ہی ایک نئی دنیا میں ہیں، جہاں صرف ہم ہیں اور ہمارے درمیان کی دوری کم ہوتی جا رہی ہے. پھر کچھ دن بعد میرے دیور نے مجھ سے کہا، بھابھی آپ کو لگتا ہے کہ دوستی کبھی محبت میں بدل سکتی ہے؟ میرے دیور نے مجھ سے پوچھا تو اس کی معصومیت بھری آنکھوں میں مجھے اپنی پرچھائی سی نظر آئی. میں ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خاص ہیں. اس کی آنکھوں میں کچھ بے چینی تھی، لیکن پھر بھی اس نے میرے ہاتھ کو آہستہ سے چھوا. اس لمس نے مجھے اور بھی اندر تک جھنجھوڑ دیا. ایک لمحے کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے. اس لمحے میں جیسے وقت تھم گیا ہو. میں نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم کبھی سوچتے ہو کہ اگر ہم ایک دوسرے کے اور قریب ہوں تو کیا ہوگا؟ میری بات سن کر میرے دیور نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بھابھی ہمارے رشتے کا کیا؟ ہم ایک خاندان ہیں. اگر ہم اس راستے پر چلے تو سب کچھ بدل جائے گا. اس کی سمجھداری نے میرے دل میں ہلچل مچا دی. مجھے لگا جیسے وہ میرے احساسات کو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی خود کو روکے ہوئے ہے. لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنے احساسات کو چھپانا مشکل ہوتا ہے. میں نے کہا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، تمہاری موجودگی مجھے بہت سکون دیتی ہے. میرے دیور نے میری طرف دیکھا اور اس نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بھابھی یہ سب غلط ہے، ہمیں ایسے نہیں بڑھنا چاہیے. اس کی باتوں نے مجھے ایک ٹھنڈک سی دی تھی. میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے جذبات کا احترام کر رہا ہے. جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے جذبات اور بھی پیچیدہ ہوتے گئے. ایک دن میرے دیور نے مجھ سے کہا، تو کیوں نہ ہم کہیں باہر گھومنے چلیں، تمہیں اچھا لگے گا. اس نے مجھ سے کہا، بھابھی تمہیں اس طرح سے مسکراتے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. تمہاری ہنسی میں ہی سارا دنیا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں سچ میں مسکرا اٹھی. بہت دنوں بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے جذبات کو سمجھ رہا ہے، میری پرواہ کر رہا ہے. ہم نے پارک میں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کی.
हंसी मजाक की और पुराने गीत भी गुनगुनाए। लौटते हुए हम एक दुकान पर कुछ खाने की चीजें ली और चाय पीते पीते वापस लौटने लगी। उसी वक्त देवर ने कहा, भाभी मुझे आज बहुत मजा आया आपसे बात करके। उसी वक्त मैंने भी अपने दिल की बातें शेयर की। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आते हो। थोड़ी देर में हम घर पहुंच गए। फिर वो अपने कमरे में चला गया और उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। हर रोज ऐसे ही टाइम पास होने लगा। अपने देवर के लिए मेरे जज्बात बदलते जा रहे थे, लेकिन उसकी समझदारी ने मुझे हर बार सही राह पर लौटने पर मजबूर किया। एक दिन किचन में हम दोनों साथ बैठे थे। मैं उसे देखकर सोचने लगी कि क्या कभी हम इस रिश्ते को कुछ और मायने दे सकेंगे। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ खास हैं? मेरे देवर ने मुझसे आंखें मिलाते हुए कहा, भाभी हम हमेशा खास रहेंगे, लेकिन हमें इस रिश्ते की हदूद का ख्याल रखना चाहिए। उसकी आवाज में पुख्तगी थी जो मेरे दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी। किचन में गुजारा गया वो वक्त मेरे लिए खास था। मेरे देवर की आंखों में जो मासूमियत थी वो मुझे बार बार उसकी तरफ खींचती थी। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में उसके लिए एक अनजानी सी मोहब्बत पनप रही थी, जिसे मैं नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कभी कभार जब वो मेरी तरफ देखता तो ऐसा लगता जैसे वो भी मेरे जज्बात को महसूस करता है। एक दिन मैंने अपने देवर से कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, मुझे लगा कि तुम एक बहुत ही सीधे साधे लड़के हो। उसने हंसकर कहा, भाभी मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ, लेकिन आप मुझे पढ़ाई में मदद करने के लिए जो वक्त देती हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उसकी बातों में ईमानदारी थी, लेकिन मेरे दिल में एक हलचल थी। क्या तुम्हें पता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खास हैं? मैंने आहिस्ता से कहा और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी आई। उसने सर झुका लिया और बोला, भाभी हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम खानदान हैं। उसने संजीदगी से कहा। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया, लेकिन फिर भी मुझे लगा वो मेरे दिल की बातें नहीं समझ रहा। उसके पास होते हुए मुझे कभी कभार ऐसा लगता था जैसे मैं उसके साथ बैठी रहूं और ये वक्त कभी खत्म ना हो। कुछ दिन बाद मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी क्या हम इस बार मार्केट चलें? मुझे कुछ किताबें खरीदनी है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा आइडिया है, चलो हम निकलते हैं। जब हम बाजार पहुंचे तो मैंने उसके लिए एक किताब खरीदी। ये तुम्हारे लिए, मैंने कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। आप हमेशा मेरा ध्यान रखती हैं। बाजार में एक दुकान पर जाकर जब हम दोनों ने चॉकलेट दी तो मैंने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमें और भी करीब होना चाहिए? मैंने अपनी आवाज को हल्का करते हुए कहा, दोस्ताना करके कहा था। मेरे देवर ने अपनी नजरें झुका ली और बोला, भाभी ये सब बहुत पेचीदा है। मैं समझता हूँ कि आप क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन हमें सही रास्ता चुनना चाहिए। उसकी आवाज में पुख्तगी थी और उसने मेरे जज्बात का एहतराम किया। फिर एक शाम जब हम दोनों घर पर अकेले थे, मैंने कहा, कभी कभी मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारे बगैर मैं खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। मेरे देवर ने मेरी आंखों में देखकर कहा, भाभी मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन हमें इसे गलत सिमत में नहीं लेके जाना चाहिए। खानदान में ये सब नहीं होना चाहिए। उसकी बातें मुझे सच्चाई का एहसास दिलाया, लेकिन मेरे दिल में देवर के लिए एक गहराई थी जो बार बार मुझसे कहती थी कि मैं अपने महसूसात को छुपा नहीं सकती। एक रात जब हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तो मैंने आहिस्ता से कहा, क्या तुम कभी मेरे करीब आना चाहोगे? ये बात सुनकर मेरा देवर हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए धोखा था। फिर मेरा देवर बोला, भाभी हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे रिश्ते का एहतराम करना चाहिए। उसने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा। मेरे दिल में एक हलचल थी। मैंने महसूस किया कि अपने देवर की मासूमियत और समझदारी मुझे हर बार वापस सही रास्ते पर ले आती है। मुझे समझ आ गया कि मेरे दिल में जो जज्बात थे उन्हें एक हद में रहना चाहिए। वक्त गुजरता गया, लेकिन देवर और मेरे दरमियान की मासूमियत भरी बातें कभी खत्म नहीं हुई। मैंने अपने जज्बात को समझा और देवर के हक में एहतराम के साथ अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए मेरी चाहत एक चिंगारी बना दिया जो कि हमेशा जिंदा रही। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरा और मेरे देवर के दरमियान का रिश्ता और गहरा होता चला गया। देवर मासूमियत और मेरी मोहब्बत भरी बातें हमारे दरमियान एक ऐसा बंधन बना रही थी जो हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। हर पल जो वो साथ गुजारते इसमें एक नई गरमाई और नजदीकी का एहसास होता था। एक शाम जब हम दोनों एक साथ घर में बैठे थे तो मैंने अपने देवर से कहा, तुम्हारी कंपनी में मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे बगैर किसी बात के भी बात कर सकती हूँ।
میرے دیور نے مسکراتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے بھی تمہارے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے، تم سے باتیں کر کے مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ ہماری دوستی اب ایک گہری جذبات میں بدل رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں اپنے دیور کے لیے ایک محبت کی گہرائی ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ ہمیں اپنے رشتے کو مقدس رکھنا ہے۔ ایک دن جب میں نے اپنے دیور کے ساتھ چائے پینے کا ارادہ بنایا تو میں نے چپکے سے کہا، کیا تم کبھی میرے بغیر رہ پاؤ گے؟ میری بات سن کر میرے دیور نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، بھابھی تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو، لیکن ہمیں اپنے رشتے کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے دیور کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دیور میری طرف متوجہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے سوچا یہ ایک مقدس رشتہ ہے جسے ہمیں کبھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک رات جب ہم دونوں باغ میں ٹہل رہے تھے تو میں نے اپنے دیور سے کہا کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ میرے دیور نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، بھابھی ہمارا رشتہ واقعی خاص ہے، لیکن ہمیں اسے پختہ رکھنا چاہیے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہ رشتہ تھا جہاں محبت کا احساس ہوتا ہے لیکن حدیں بھی تھی۔ ہم دونوں اپنی محسوسات کو سمجھتے تھے لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارا رشتہ کبھی بھی کسی غلط سمت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے دیور سے کہا، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خاص رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے رشتے کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میرے دیور نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بھابھی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن ہم اسے ایک مقدس بندھن بنائے رکھیں گے۔ اس سمجھ نے ہمارے درمیان ایک نئی امید اور بھروسے کو جنم دیا، جس سے ہم ایک دوسرے کے اور قریب ہوتے گئے، لیکن اپنے رشتے کو کبھی بھی غلط سمت میں جانے نہیں دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میرے دیور کے درمیان رشتہ اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں دیور کے لیے ایک نازک لیکن گہری محبت ہے۔ جب بھی ہم ساتھ ہوتے میرے دل میں کچھ کہنے کی خواہش ہوتی، لیکن ہر بار دیور کی معصومیت مجھے روک دیتی۔ ادھر دوسری طرف میری سانس بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ باہر نکلنے لگی تھی، اسی لیے ہم دونوں آزادی سے باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میرے دیور نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور نہ جانے میری ساس نے اس سے کیا کہا کہ وہ دوسرے شہر میں شوہر کے پاس چلا گیا، اس کی نوکری کرنے لگا، جبکہ میرے شوہر کو واپس گھر بھیج دیا۔ اب میرا شوہر یہیں اسی شہر میں نوکری کرنے لگا۔ میرے اور میرے دیور کے درمیان ایک خاص رشتہ بن گیا تھا۔ تبھی تو اس نے میرے دل کی بات جان لی تھی اور میرے شوہر کو میرے پاس بھیج دیا، اور وہ خود دوسرے شہر نوکری کرنے لگا۔ شوہر کے گھر آنے پر میں بہت خوش تھی اور دل ہی دل میں اپنے دیور کو بہت دعائیں دیتی تھی، کیونکہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔